السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کرنے کے لیے ان کو طور پہاڑ پر بلایا تھا، جہاں بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب تورات دی تھی۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے قارون، جن کے پاس بہت خزانہ تھا۔ یعنی آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابی جو کنجی ہوتی ہے، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی ہزار نوکر ہوتے تھے۔ تو خزانے کتنے زیادہ اس کے پاس ہوں گے۔ بہرحال اس کے پاس جب خزانہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کہ پیغمبر تھے تو اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، نماز کا جو بھی ان کے مذہب کے لحاظ سے اللہ کے ہاں سے جو ان کو حکم ملا تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ زکوٰۃ کا بھی ان کو حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کے حکم کو قارون تک پہنچایا اور قارون سے کہا کہ بھائی یہ تمہارا جو مال ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا حق متعین کیا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، لہٰذا تمہیں یہ مال یہاں سے نکال کر دینا ہوگا۔ قارون کو یہ بات بہت ہی گراں گزری۔ اس نے لوگوں میں گٹ بندی کی اور لوگوں سے کہا کہ ارے تم لوگ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ایک بات کو مانتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کی نظر اب اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کا حوالہ دے کر کے تمہارے مالوں کو لینا چاہتا ہے۔ یعنی یہ اس نے سازش رچی، لوگوں کے درمیان ایک بھرم پھیلایا، ایک ایسی بات پھیلائی جس کی وجہ سے لوگ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بدظن ہو جائیں۔ لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس چیز کو برداشت کرو گے کہ تمہارا مال وہ لے لے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ ہی کوئی تجویز دیجئے کہ ہم لوگ اپنے مال کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں، وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک لڑکی کو تیار کرتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کا جو جال ہے نا بہت ہی خطرناک ہے اور یہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک لڑکی کو ہم لوگ تیار کرتے ہیں، اس کو ڈھیر سارا مال ہم اپنے خزانے میں سے دیتے ہیں، بس اس کا کام صرف یہ ہے کہ بھری محفل میں لوگوں کے مجمع میں وہ لڑکی یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ زنا کیا ہے۔ یعنی یہ تہمت اور الزام ان کے اوپر لگانا ہے۔ بات طے ہو گئی۔ قارون موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا۔ اس نے جا کر کے کہا کہ آپ تو اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سارے احکامات کو پہنچاتے ہیں، تو یہ جو آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اس کو کیوں نہ لوگوں کو بلا کر کے ان کے درمیان اعلان کریں؟ یہ بہت اچھا ہوگا، تاکہ پورے مجمع میں آپ اس کو بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمام قبیلے کے لوگوں کو بلایا جائے، ان کے درمیان کھڑے ہو کر کے میں اعلان کروں گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اندر اندر یہ ایک سازش رچ چکے ہیں۔ بہرحال القصہ مختصر یہی ہوا، تمام لوگوں کو بلایا گیا۔ اس کے درمیان موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قارون نے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور اپنا حکم بیان کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ کا مال غریبوں کو دینا، لہٰذا آپ لوگوں کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے غریبوں کا حصہ نکال کر کے غریبوں کو دے دیجئے۔ اسی درمیان میں اس نے اس لڑکی کو کھڑا کیا، کس نے؟ قارون نے اس لڑکی کو کھڑا کیا کہ بھائی ہم تمہاری بات کیسے مانیں، ہم تمہاری بات کیسے مانیں۔ اس سے پہلے قارون نے ایک شخص کو کھڑا کیا۔ وہ شخص کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتا ہے کہ اچھا اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس کی کوئی سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیے پلاننگ کہاں سے چل رہی ہے۔
اگر کوئی زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، اس کو سنگسار کر دیا جائے، یعنی پتھر وغیرہ سے مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کیا یہ حکم سب کے لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ بالکل سب کے لیے ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اگر زانی آپ ہی ہوں تو کیا یہ سزا آپ کے اوپر بھی لاگو ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میرے اوپر بھی لاگو ہوگی، میں اس سزا سے بری نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے، اس لڑکی نے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ زنا کیا ہے۔ پورا مجمع ایک دم سن ہو گیا، خاموشی پڑ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے آخر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کو قسم دیا کہ بھائی تم قسم کھاؤ، قسم کھا کر کے یہ گواہی دو کہ ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قسم دیا تو اس لڑکی نے قسم کے بعد زنا کی تہمت کو واپس لے لیا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھے اتنا مال دیے ہیں اس تہمت کو آپ کے اوپر لگانے کے لیے، میں اللہ کا خوف کھاتی ہوں اور میں اس سے توبہ کرتی ہوں اور اس میں اس زنا کی تہمت کو واپس لے لیتی ہوں۔ لہٰذا اس طرح سے سازش رچی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے حکم مانگا کہ یا اللہ ہمیں کچھ حکم دیجئے کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ کچھ کریں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دی ہے، میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دی ہے، لہٰذا جیسے چاہو تم ان لوگوں کو سزا دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ بھائی ان لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دو۔ 2 بار 3 بار ایسے ہی ہوا، پہلے پاؤں تک دھسے، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، پھر اس کے بعد وہ اپنے گردن تک دھسے، اس کے بعد وہ لوگ آہ و بکا کرنے لگے کہ بچا لو بچا لو بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا اور وہ لوگ زمین کے اندر پورے کے پورے دھس گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہ لوگ تم سے اپنے بچاؤ کی فریاد کر رہے تھے، اگر وہ لوگ مجھ سے اپنے بچاؤ کی فریاد کرتے، مجھ سے دعا کرتے تو میں ان لوگوں کو بچا لیتا۔ یہ ایک طرح کا تہمت ان لوگوں نے لگایا تھا۔ اس سے 2 چیز سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو من وعن تسلیم کر لینا چاہیے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاریت کہ اتنا زیادہ ظلم کرنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے معافی مانگتے تو میں معاف کر دیتا، لہٰذا اللہ کے حکم سے انکار نہیں کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔